اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اس شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ وہ قبیلے کے سردار پہ مقابل پہ الزامات کی ایسی بوچھاڑ کر گئی کہ ہر کوئی اس کی ہمت پہ ساکت رہ گیا۔ ماں سے تھپڑ کھانے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ جب رات کے دوسرے پہر اس نے حویلی کی دیوار پھلانگتے آزادی کی طرف قدم بڑھایا، وہ اسٹیشن پہ گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب فرجاد خانزادہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ مجھے فارم ہاؤس لے آیا۔ گھٹیا ہوں میں، بد کردار ہوں نا؟ اب دیکھو میری بد کرداری۔ اگلے ہی پل وہ اسے بیڈ پر دھکیلتا اس کی عزت۔ فرجاد خانزادہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر اس بار بھی میں نے اس کی ہر بات مان لی تو میرا نام عائد نور خانزادہ نہیں۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھولتے ہی وہ غصے سے پھٹ پڑی اور اس کی بلند آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ شور سن کر مہوش کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سستی سے کروٹ بدل کر اٹھی اور نیموا آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کون سی قیامت آ گئی ہے؟ صبح صبح اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ اس حویلی میں سکون نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ جو ہی آنکھ لگتی ہے کوئی نہ کوئی آ کر دماغ خراب کر دیتا ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا، تم خاموشی رہو، سب سے زیادہ غصہ مجھے تم پر ہی آ رہا ہے۔ آئی نور نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، اچھا اب آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ ہر بار قصور کسی اور کا ہوتا ہے اور ڈانٹ مجھے سننی پڑتی ہے۔ مہوش نے جمائی دباتے ہوئے کہا، تمہیں آخر کیا ضرورت تھی فرجاد خانزادہ کو ہمارے ساتھ چلنے کی دعوت دینے کی؟ آئی نور نے غصے سے پوچھا، میں نے تو بس رسمی طور پر کہہ دیا تھا، کہیں یہ مت کہنا کہ وہ واقعی مان بھی گیا ہے۔ مہوش کا نیند ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں محترمہ، وہ نہ صرف چلنے کے لیے تیار ہے بلکہ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ سب لوگ مشرقی لباس پہنیں گے۔ آئی نور نے خوبکی سے کہا، یا اللہ، میں نے تو اتنی شوق سے جینز اور شرٹ الگ رکھی تھی، تم نے تو پورا مزہ ہی خراب کر دیا۔ اب وہاں جا کر بھی دل نہیں لگے گا۔ مہوش نے افسوس سے ماتھا پکڑ لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری اسی بات پر اس سے خاص بحث ہوئی ہے۔ آئی نور غصے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مہوش نے اسے منانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر اس نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا۔ ابھی مجھ سے بات مت کرو، میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے۔ وہ خوبکی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ہر وقت تمہارا غصہ برداشت کرنے کا۔ مہوش نے منہ بنایا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایسے بھی اب اس کی نیند مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر اور آرام کر لے گی تاکہ رات تک ہونے والی مصروفیات آسانی سے گزار سکے، مگر اس حویلی میں سکون شاید قسمت والوں کو ہی نصیب تھا۔ پوری حویلی شادی کی رونقوں سے سجی ہوئی تھی۔ فرجاد کے بڑے بھائی سرفراز خانزادہ کی شادی کی تقریبات شروع ہونے والی تھی۔ نکاح کے بعد مہندی اور باقی تمام رسومات کا اہتمام رکھا گیا تھا، اسی لیے خاندان کے تمام افراد اور کزن کئی دن پہلے ہی حویلی پہنچ چکے تھے اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ کچھ دن مزید کمرے میں بیٹھنے کے بعد آئی نور نے گہرا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اکیلے بیٹھنے سے اس کا غصہ اور بڑھے گا، اسی لیے وہ نیچے ہال میں موجود باقی سب کے پاس چلی گئی تاکہ ماحول بدلنے سے شاید اس کا موڈ بھی بہتر ہو جائے۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے گئی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ دروازے کے قریب فرجاد خانزادہ کھڑا تھا، بےحد باوقار انداز، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آئی نور نے بھی اختیار دان بھینس لیے۔ نہ جانے کیوں اس انسان کو دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اگر اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسے ایسی جگہ بھیجتی جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ خود پسند، مغرور، حکم چلانے والا انسان۔ وہ دل ہی دل میں اسے جانے کتنے ہی القاب دے چکی تھی، جبکہ فرجاد اس کے خیالات سے مکمل بے خبر اپنی گفتگو میں مصروف تھا۔ ارے میڈم، کہاں کھو گئی تھی آپ؟ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے حارث مسکراتا کھڑا تھا۔ اس کا کزن تھا جو چند دن پہلے بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ خوش مزاج ضرور تھا مگر ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہونے کی عادت رکھتا تھا۔ بات کرتے ہوئے حد سے زیادہ قریب آ جانا
یا بے فکری سے کندھے پر ہاتھ رکھ دینا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ آئی نور کئی مرتبہ نرمی سے اسے سمجھا چکی تھی، مگر حارث ہر بار مسکرا کر بات ڈال دیتا تھا اور یہی عادت اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ حارث نے فوراً دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے۔ اچھا حضور، میری غلطی تھی، آئندہ ایسے بے احتیاطی نہیں ہوگی، مگر تم بھی ہر بات پر عدالت کیوں لگا لیتی ہو؟ آئی نور نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں ایک نہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ مجھے اس طرح چھونا پسند نہیں۔ رشتہ اپنی جگہ مگر حد اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تم میرے کزن ضرور ہو، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت میں تکلفی دکھاؤ۔ پہلے اس کا مزاج خراب تھا اور حارث کی اس حرکت نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ حارث کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اگر دل رکھا ہے تو معاف کر دو۔ اس کے سنجیدگی دیکھ کر آئی نور کا غصہ کچھ کم ہوا، مگر اس نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حارث نے ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ خیر یہ سب چھوڑو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں تمہارا موڈ بگڑا ہوا ہے، اور سچ بتاؤں تو تمہاری نظریں بار بار فرجاد بھائی کی طرف جا رہی تھی۔ کہیں پھر سے تم دونوں کے درمیان کوئی نئی جنگ تو نہیں چھڑ گئی؟ آئی نور نے فوراً ناگواری سے منہ بنایا۔ خدا کے لیے اس شخص کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ حارث ہنس پڑا۔ ارے میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا، ویسے نام لینے کی ضرورت بھی کہاں تھی؟ تمہاری نظریں خود اس کا بتا دے رہی تھی۔ آئی نور کو تب احساس ہوا کہ واقعی وہ چند لمحے پہلے مسلسل فرجاد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں دوسری طرف کر لی اور مصنوعی بے نیازی سے بولی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ حارث نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سے جھک کر بولا، جیسا آپ فرمائیں ملکہ معظمہ، آپ کی ہر بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اختلاف کرنے کی ہمت ہم جیسے معمولی لوگوں میں کہاں؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس دیا اور اندر موجود باقی کزنس کی طرف بڑھ گیا۔ آئینور نے خوکی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر دوسری طرف رخ موڑ لیا۔ شام ڈلتے ہی پورے گھر میں باغ دوڑ مزید بڑھ گئی تھی۔ رات کو نکاح کی تقریب تھی اور ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ لڑکے ادھر ادھر انتظامات دیکھ رہے تھے، جبکہ لڑکیاں اپنے لباس اور تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ بازار سے آخری لمحے کی چیزیں لینے گئی تھی اور کچھ استری کیے ہوئے کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ آئی نور کا دل نہ کسی کام میں لگ رہا تھا، نہ کسی سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ عجیب سی گھٹن اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر وہاں بھی مکمل خاموشی تھی۔ مہوش بھی دوسرے کزنس کے ساتھ خریداری کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر خالی کمرے پر ڈالی اور بے دلی سے جوتے اتارے اور خود کو بستر پر گرا دیا۔ اس کا ارادہ صرف چند لمحے آنکھیں بند کرنے کا تھا، مگر مسلسل تھکن نے اسے فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیند سو گئی۔ دوسری طرف پوری حویلی میں تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ رات تقریباً 8 بجنے والے تھے۔ نیچے سے بزرگوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جلدی کرو، مہمان تقریباً پہنچ چکے ہیں، اگر تم لوگوں کی تیاری مکمل ہو گئی ہو تو اب نکل بھی جاؤ۔ ہر بار یہی حال ہوتا ہے، وقت پر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ آواز سن کر بھی لڑکیاں ہنس رہی تھیں اور آرام سے میک اپ مکمل کر رہی تھیں۔ کسی کو بھی جلدی نہیں تھی۔ اسی دوران زری بیگم کو اچانک اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر مہوش کو آواز دی، مہوش بیٹا، آئی نور کہاں ہے؟ مہوش نے لاپرواہی سے جواب دیا، آنٹی وہ تو اپنے کمرے میں ایسے سو رہی ہے جیسے کئی دنوں کی نیند پوری کر رہی ہو۔ زری بیگم فوراً چونک گئی، کیا مطلب؟ تم نے اسے جگایا نہیں؟ مہوش نے بے بسی سے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، آنٹی میں پچھلے 15 منٹ میں شاید 10 بار اس کے کمرے میں جا چکی ہوں، آوازیں بھی دیں، چادر بھی کھینچی، مگر وہ ایسے سو رہی تھی جیسے دنیا و عافیہ سے بے خبر ہو۔ مجھے تو لگا کہ اگر ڈول بھی بجا دوں تو تب بھی نہیں جاگے گی۔ زری بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا، یا اللہ یہ لڑکی بھی نہ۔ ابھی وہ کچھ اور ہی کہنے والی تھی کہ ان کی بھابھی جلدی سے ان کے قریب آ گئی۔ زری، سب لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو۔ انہوں نے ایک نظر پھر مہوش کو دیکھا
بیٹا ایک بار اور جا کر دیکھ لو، بعد میں یہ اٹھ کر سارا الزام مجھ پہ ڈالے گی کہ کسی نے جگایا ہی نہیں۔ مہوش نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی آنٹی، میں ابھی جاتی ہوں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگی، رومانہ اسے آواز دیتی ہوئی آ گئی اور اپنی بال ٹھیک کروانے کی ضد کرنے لگی۔ ایک کام سے دوسرا کام نکلتا چلا گیا اور آئے نور کو جگانے والی بات وہیں رہ گئی۔ شادی والے گھر کی مصروفیات میں کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ ایک لڑکی ابھی تک بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ تیار ہو کر حویلی سے روانہ ہو گئے، جبکہ آئے نور گہری نیند میں خوابوں کی دنیا آباد کیے بے فکر سوئی رہی۔ رات تقریباً 9 بج رہے تھے جب اچانک موبائل کی تیز رنگ ٹون نے آئے نور کی نیند توڑ دی۔ اس نے سستی سے آنکھیں کھولی اور بے دلی سے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وقت پر نظر پڑتے ہی اس کی نیند ہوا ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے بستر پر سیدھی بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اتنا وقت ہو گیا، نکاح شروع ہونے میں تو صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بستر سے اتری اور بلند آواز میں مہوش کو پکارنے لگی۔ مہوش، مہوش کہاں ہو تم؟ مگر جواب میں صرف خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ پورا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور ایک ایک کمرہ دیکھتی ہوئی نیچے آ گئی، مگر پوری حویلی غیر معمولی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ کسی کی آواز، نہ کہتا ہے، نہ باغ دوڑ، جیسے چند گھنٹے پہلے والی رونق کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ آئے نور کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ واقعی سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کسی ایک انسان کو بھی خیال نہیں آیا کہ میں سو رہی ہوں؟ امی تو ہمیشہ کہتی رہتی ہیں سب سے زیادہ لاڈلی ہو تو یہی لاڈ ہے، کسی نے ایک بار بھی اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ شاید سب دل ہی دل میں خوش ہوئے ہوں گے کہ اچھا ہوا آئے نور نہیں آئے۔ وہ خود ہی دل میں عجیب عجیب کہانیاں بنا کر مزید افسردہ ہوتی جا رہی تھی۔ منہ لٹکائے وہ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس کے قدم رکے۔ سامنے فرجاد خانزادہ ہاتھ میں لمبا سا گلاس لیے کچن سے باہر آ رہا تھا۔ شاید ابھی ابھی اپنے لیے ملک شیک بنا کر نکلا تھا۔ گھر میں کسی کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے صرف ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور شرٹ صوفے کی پشت پر رکھی ہوئی تھی۔ اچانک سامنے آئے نور کو دیکھ کر وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا، جبکہ آئے نور نے بھی اختیار دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ یا خدا، آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہے؟ یہ کیسا انداز ہے؟ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ فرجاد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صوفے سے شرٹ اٹھائی اور پہن لی، پھر بازو موڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے یہ بتاؤ، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ یا پھر آج بھی کسی نئے تماشے کی تیاری ہے؟ آئے نور نے فوراً ہاتھ نیچے کیے اور کوکی سے اسے گورا۔ ہر بات کو مذاق بنانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ فرجاد نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، تو پھر شاید وہی ہوا ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ سب لوگ تمہیں یہیں چھوڑ کر تقریب میں چلے گئے ہیں، ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جس تقریب کا تم کئی ہفتوں سے شور مچا رہی تھی، جس لباس کے بارے میں روز نئی نئی باتیں کرتی تھی، اب وہ سب کچھ تمہارے بغیر ہوگا۔ نہ تم اپنا نیا جوڑا پہن سکو گی، نہ تصویریں بنیں گی، نہ تم اپنی پسند کے گانے پر شور مچا سکو گی۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آئے نور کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے۔ پہلے اس نے ہونٹ بھینچے، پھر اگلے ہی لمحے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فرجاد کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ معمولی سی چھیڑ چھاڑ کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر جلدی سے اس کے قریب آیا۔ ارے یہ کیا؟ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ اتنی سی بات پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ میری غلطی تھی، آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ مگر آئے نور کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ہر وقت مجھے چھیڑتے رہتے ہیں، کبھی سیدھی طرح بات نہیں کرتے۔ آج سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو میری فکر تک نہیں ہوئی۔ امی بھی مجھے جگائے بغیر چلی گئی، شاید کسی کو میری ضرورت ہی نہیں، اور اب آپ بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح آنکھیں ملتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ فرجاد نے بے بسی سے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار آئے نور کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا تھا۔
باہر سے ہمیشہ لڑنے جھگڑنے والی یہ لڑکی اندر سے اتنی نرم دل ہوگی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، بس اب اور نہیں رہو، میں خود تمہیں تقریب میں لے کر چلتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ آئنور نے فوراً رونا روک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی آپ مجھے لے جائیں گے؟ فرشاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، آئندہ 5 منٹ تک ایک بھی آنسو نہیں، ورنہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا۔ آئنور نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور بغیر کچھ کہے سیڑھیوں کی طرف دوڑ گئی۔ فرشاد اسے جاتا دیکھتا رہا، اس کے ہونٹوں پر بھی اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر آئنور کمرے میں پہنچتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر انگلی سے آنکھوں کے کنارے پر بچے ہوئے آنسو صاف کیے اور اچانک ہنس پڑی۔ واہ آئنور، تمہاری اداکاری کا تو جواب ہی نہیں، 2 آنسو کیا بہائے، جناب فوراً پگھل گئے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو میرے آنسو دیکھ کر سخت رہ سکے۔ پہلے حارث میری وجہ سے پریشان ہوا تھا اور اب فرجاد بھی میری جال میں آ ہی گیا۔ وہ خود ہی اپنی تعریف کرتی مسکراتی رہی اور پھر جلدی جلدی تیار ہونے کے لیے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ صرف 15 منٹ کے اندر آئنور مکمل تیار ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا خوبصورت لانگ فراک پہن رکھا تھا جس پر باریک چاندی کی کڑھائی اسے اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال کھلے ہوئے کمر پر بکھرے تھے، جبکہ دوپٹہ نفاست سے گردن کے گرد رکھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں گہرا کاجل اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی خوبصورتی بڑھا رہا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک اور گالوں پر قدرتی سی سرخی اس کے چہرے کو مزید نکھار رہی تھی۔ کانوں میں پہنے ننھے سے جھمکے ہر قدم کے سانس ہلکے ہلکے جوڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک ایسی دلکش لگ رہی تھی کہ کوئی بھی ایک نظر دیکھ کر دوبارہ نظر ہٹانے کی ہمت نہ کر پاتا۔ فرجاد نے جیسے ہی اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا، اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گئی اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے آس پاس کی ہر آواز اچانک مدھم پڑ گئی ہو۔ آئنور نیچے آ کر اس کے سامنے رکی اور ہلکے سے انگلیاں چٹکائیں۔ کہاں کھو گئے آپ؟ چلنا بھی ہے یا کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ فرجاد چونک کر جیسے حقیقت میں واپس آیا۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں اور بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر لیا۔ ہاں، میرا مطلب تم تیار ہو گئی ہو تو چلتے ہیں۔ آئنور کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ آج کوئی نہ کوئی میری تعریف ضرور کرے گا، مگر آپ تو شاید الفاظ ہی بھول گئے۔ فرجاد نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر مصنوعی سنجیدگی سے بولا، خود کو ضرورت سے زیادہ اہم سمجھنے کی بیماری اگر ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں صرف تمہیں تقریب تک چھوڑنے جا رہا ہوں، اسے کوئی خاص اہمیت مت دینا۔ آئنور نے فوراً منہ بنا لیا۔ واقعی آپ جیسے انسان کی تعریف سننے سے بہتر ہے کوئی تعریف نہ ہی کرے۔ دل ہی دل میں وہ مگر یہی سوچ رہی تھی کہ چند لمحے پہلے وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس بات نے اس کے اندر عجیب سا اعتماد بڑھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے حسن پر ناز کرتی تھی اور اسے یقین تھا کہ سامنے والا اس کی دلکشی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر فرجاد ہر بار اس کے غرور کو کسی نہ کسی طرح توڑ دیتا تھا اور یہی بات اسے سب سے زیادہ کھلتی تھی۔ دونوں حویلی سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فرجاد نے خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے سڑک پر لے آیا۔ راستے پر آئنور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو کبھی بیزاری سے انگلیوں سے کھیلنے لگتی۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک گاڑی نے زور کا جھٹکا لیا اور سڑک کے کنارے آ کر رک گئی۔ آئنور گھبرا کر سیدھی بیٹھی۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو نکاح شروع ہونے میں چند ہی منٹ باقی ہیں، گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، نکلنے سے پہلے ایک بار دیکھ لیتے تو شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی باتیں کہہ ڈالی۔ فرجاد پہلے ہی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر انجن مسلسل جواب دے رہا تھا۔ آئنور کی مسلسل بولتی ہوئی آواز نے آخر اس کے صبر کا بند توڑ دیا۔ وہ جن چلا کر اس کی طرف مڑا۔ کیا تم 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتی؟ ہر مشکل میں شور مچانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ آئنور نے فوراً سہم کر خاموش ہو گئی۔ فرجاد نے گہرا سانس لیا، پھر نبستہ نرم لہجے میں بولا، میں خود بھی اتنا ہی پریشان ہوں جتنا تم ہو، مجھے بھی وہاں وقت پر پہنچنا ہے، میرے اپنے بے شمار کام پڑے ہوئے ہیں۔
میں وہ سب چھوڑ کر صرف اس لیے تمہیں لینے آیا کہ تم تقریب پر محروم نہ رہ جاؤ، اس لیے براہ کرم ہر بات الزام مجھ پر مت ڈالو۔ چند لمحوں کے لیے گاڑی کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ آئی نور نے کھڑکی سے باہر نظریں جما لی، جبکہ فرجان دوبارہ انجن چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا خاموش سڑک پر بہہ رہی تھی، اور دونوں کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے سے الجھنے کے علاوہ بھی شاید ان کے درمیان بہت کچھ ایسا تھا جسے وہ خود بھی ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آخر آپ خود تقریب میں کیوں نہیں گئے؟ آئینو نے معصومیت سے پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھا۔ فرجاد نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ اس وقت میری عقل نے مجھ سے چھٹی لے لی تھی۔ آئینو نے فوراً سنجیدہ سا چہرہ بنایا۔ اوہ، پھر تو آپ کو پہلے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، نکاح تو بعد میں بھی ہو جاتا۔ فرجاد نے گردن موڑ کر اسے ایسی نگاہ سے دیکھا کہ اگر نظریں کسی کو جلا سکتی ہوتی تو وہ کب کی راکھ ہو چکی ہوتی۔ اب اگر تم نے اپنی زبان کو ایک لمحہ بھی ہلایا تو میں خود ہی سے خاموش کرا دوں گا۔ آئینور نے ناک سکیڑتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اللہ جانے آپ کی ہونے والی بیوی کس جرم کی سزا بھگتے گی۔ اتنے غصیلے انسان کے ساتھ کون خوش رہ سکتا ہے؟ فرجاد نے ہونٹ بھینچے مگر جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کم از کم اسے ہر وقت کسی شرارتی بچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری تو نہیں اٹھانی پڑے گی جو تمہارے شوہر کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ آئینور نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے ابھی مجھے بچہ کہا ہے؟ فرجاد نے کندھے اچکائے۔ نہیں، بچے تو تم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ آئینور نے غصے سے بازو باندھ لیے۔ ویسے مجھے پورا یقین ہے اس دنیا میں مجھ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں۔ فرجاد بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، تمہاری ذہانت کا شاہکار تو پوری حویلی نے اس دن دیکھ لیا تھا جب تم نے واشنگ مشین میں سفید اور رنگین کپڑوں کی دوستی کروا دی تھی۔ آئینور کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے شرمندگی ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ میری پہلی کوشش تھی، ہر انسان پہلی بار غلطی کرتا ہے۔ فرجاد نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ پہلی غلطی اور تمہاری غلطی میں بہت فرق ہے۔ تم نے تو آدھی الماری کے کپڑوں کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ آئینور نے خفگی سے منہ بنایا۔ اگر کسی نے کبھی کام ہی نہ کیا ہو تو اسے کیسے پتا ہوگا کیا کرنا ہے؟ فرجاد نے فوراً جواب دیا۔ 5 سال کے بچے کو بھی اتنا علم ہوتا ہے کہ سفید کپڑے الگ دھوئے جاتے ہیں۔ آئینور نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ آپ خود کو بہت بڑا عقل مند سمجھتے ہیں نا؟ فرجاد نے سکون سے جواب دیا۔ اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ کپڑوں کو رنگ برنگا بنانے کے لیے واشنگ مشین استعمال نہیں کی جاتی۔ آئینور کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ اچانک گاڑی نے زور کا جھٹکا لیا اور وہ سڑک کے کنارے رک گئی۔ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ آئینور نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ اب یہ کون سی نئی مصیبت آ گئی؟ فرجاد نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر انجن خاموش رہا۔ چند لمحے بعد اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کمال ہو گیا، گاڑی کا فیول ختم ہو چکا ہے۔ آئینور نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ کیا؟ یعنی اب ہم کیا کریں گے؟ فرجاد نے موبائل نکال کر اپنے بھائی کا نمبر ملایا مگر ہر بار مصروف ٹون سنائی دیتی رہی۔ ظاہر تھا سب لوگ نکاح کی تقریب میں مصروف تھے۔ وہ لوگ حویلی سے کافی دور ایک سنسان گاؤں کے قریب کھڑے تھے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آئینور نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، کسی گھر سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ فرجاد نے نفی میں سر ہلایا۔ آدھی رات کو لوگوں کے دروازے بجانا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ آئینور نے فوراً منہ بنا لیا۔ اور یہاں گاڑی میں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنا بہت مناسب لگ رہا ہے۔ فرجاد نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ خدا کے لیے 5 منٹ خاموش رہ سکتی ہو؟ میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے۔ آئینور نے فوراً جواب دیا۔ اگر نکلنے سے پہلے گاڑی چیک کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ فرجاد نے بوئیں چڑھا لی۔ ہر بات کا الزام مجھ پر ڈالنا بند کرو۔ آئینور نے بازو سینے پر رکھ کر باندھ لیے۔ غلطی آپ کی ہے تو مان بھی لیجئے۔ فرجاد نے آہستہ سے خود کلامی کی۔ پتہ نہیں کون بد نصیب ہوگا جو ساری عمر تمہاری باتیں سنے گا۔ آواز دھیمی تھی مگر آئینور کے کان تیز تھے۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ فکر مت کریں، میری قسمت میں آپ جیسے انسان کا نام کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ میں تو براک اوسٹریچ جیسے ہیرو سے شادی کروں گی۔ فرجاد نے کہا دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بیچارہ اگر تمہیں 5 منٹ سن لے تو اگلی فلائٹ سے واپس ترکی بھاگ جائے۔ آئینور نے ناک چڑھا لی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
میرے حسن کے سامنے بڑے بڑے لوگ ہار مان جائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ فرجاد نے ہنستے ہوئے سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں۔ دونوں کی نوک جھونک ابھی جاری تھی کہ اچانک کسی نے گاڑی کے شیشے پر ہلکی سی دستک دی۔ دونوں نے چونک کر ایک ساتھ سر گھمایا۔ باہر سفید داڑھی والا ایک بوڑھا شخص کھڑا انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ شیشے کے باہر کھڑے بزرگ کو دیکھتے ہی فرجاد گاڑی سے باہر نکل آیا۔ السلام علیکم چچا، اس وقت یہاں کیسے؟ بزرگ نے محبت سے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام سردار صاحب، میں کھیتوں کا چکر لگا کر واپس آ رہا تھا کہ آپ کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ خیریت تو ہے نا؟ فرجاد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ خیریت ہی ہے، بس قسمت نے ذرا مذاق کر دیا۔ فیول ختم ہو گیا ہے اور ہمیں جلدی تقریب میں پہنچنا ہے۔ آئے نور کو پرانی حویلی لے جانا تھا۔ بزرگ نے فوراً اطمینان سے کہا۔ بس اتنی سی بات، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میرا لڑکا ابھی گھر پر ہے، میں اسے گاڑی لے آنے کو کہتا ہوں۔ یہ گاڑی وہ صبح آپ کی حویلی پہنچا دے گا۔ آپ میری گاڑی لے جائیں اور آرام سے تقریب میں پہنچ جائیں۔ فرجاد نے ممنونیت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ چچا، آپ ہر بار ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ بزرگ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہ کریں سردار صاحب، آپ کے خاندان نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آج اگر ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ فرجاد کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بہت شکریہ چچا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چند ہی منٹ بعد وہ دونوں دوسری گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ راستے پر آئے نور خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک بول اٹھی۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، لوگ آپ کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ فرجاد نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ عزت مانگی نہیں جاتی، اپنے رویے سے کمائی جاتی ہے، ہر کسی کو تنگ کر کے نہیں۔ اس نے آخری جملہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آئرنور نے فوراً برا سا منہ بنایا۔ عجیب بات ہے، ہر گفتگو کا اختتام میرے اوپر ہی کیوں ہوتا ہے؟ فرجاد کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیونکہ تم ایک ایسی واحد شخصیت ہو جسے خاموش رہنے کا ہنر نہیں آتا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت بھی تھی اور ایک عجیب سی نرمی بھی۔ آئنور چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ دل نے جیسے ایک دھڑکن چھوڑ دی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ نہیں، اب وہ اس جملے کو دل پر لینے والی نہیں تھی۔ پہلے بھی کئی بار فرجاد کی باتوں نے اسے غلط امید دلائی تھی اور ہر بار انجام صرف مایوسی نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی پرانی حویلی کے دروازے پر جا رکی۔ جیسے ہی دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، کئی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھ گئی۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر مسکراہٹ اور کچھ نگاہوں میں صاف حسد جھلک رہا تھا، مگر دونوں ان سب سے بے خبر اپنی رفتار سے آگے بڑھتے رہے۔ اچانک حارث تیزی سے ان کے قریب آیا۔ آئے نور، مجھے ابھی پتہ چلا کہ سب لوگ تمہیں حویلی میں چھوڑ آئے تھے، میں تو تمہیں لینے واپس جانے والا تھا۔ اس کی آواز میں سچی پریشانی تھی۔ آئے نور ہنس دی۔ فکر کرنے کا شکریہ، لیکن میری جان بچانے والا کوئی اور نکل آیا۔ حارث نے حیرت سے فرجاد کی طرف دیکھا۔ عجیب بات ہے، فرجاد بھائی تو کہہ رہے تھے انہیں کچھ ضروری کام ہے، پھر یہاں کیسے؟ آئنور نے فوراً جواب دیا۔ ان کا ضروری کام شاید میں ہی بن گئی تھی، مجبوراً مجھے یہاں چھوڑنے آنا پڑا۔ حارث نے معنی خیز انداز میں دونوں کو دیکھا۔ واہ، آج تو لگتا ہے تمہاری اور فرجاد بھائی کی جنگ بندی ہو گئی۔ آئنور نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ جنگ بندی نہیں ہوئی، بس آج دشمن نے پہلی بار انسانوں والا کام کر دیا، اس لیے سزا کچھ کم کر دی ہے۔ حارث نے شرارتی انداز میں بوئیں اٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رعایت آہستہ آہستہ پسندیدگی میں بدل جائے؟ آئنور نے فوراً سر جھٹک دیا۔ میرے دل کے فیصلے اتنے سستے نہیں ہوتے، تم بے فکر ہو۔ پھر اس نے اچانک نظریں گھما کر ایک طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے حارث کے قریب آ گئی۔ ویسے آپ اپنی فکر کریں۔ حارث چونکا۔ میری؟ کیوں؟ آئنور نے راستانہ لہجے میں کہا۔ کیونکہ ایک محترمہ پچھلے 5 منٹ سے آپ کو مجھے باتیں کرتے دیکھ رہی ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ حارث نے گھبرا کر ادھر دیکھا جہاں مہوش واقعی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آئنور نے ہنستی روکتے ہوئے کہا، اگر آپ نے ابھی جا کر انہیں نہیں منایا تو آج کی پوری تقریب آپ کی خیر نہیں۔ حارث نے الجھن سے اسے دیکھا۔ تمہیں ہر بات کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ آئنور نے فخر سے گردن اکڑا لی۔ میری نظروں سے کچھ نہیں بچتا، لوگ راز چھپاتے رہ جاتے ہیں اور مجھے پہلے ہی سب سمجھ آ جاتا ہے۔ اب جائیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور پھر آپ کو صفائیاں دیتے پھرنا پڑیں۔
حارث بے بس سا مسکرایا اور فوراً مہوش کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آئی نور فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی ہال کے اندر چلی گئی۔ آئی نور نے مذاق میں جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی تھی۔ مہوش کو منانا واقعی آسان کام نہیں تھا، اور آخر کار حارث کو ہی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ شادی کی رونقیں ختم ہو چکی تھی اور حویلی ایک بار پھر اپنی پرانی روٹین میں لوٹ آئی تھی۔ ایک رات آئی نور اپنے کمرے میں بیٹھی پوری توجہ کے ساتھ سبق یاد کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرجاد خانزادہ خاموش قدموں سے کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، اگر تمہارے پاس وقت ہو، فرجاد نے سنجیدگی سے کہا۔ آئی نور نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر میں آج کل جو فیصلے ہو رہے ہیں شاید ان کی خبر تم تک بھی پہنچ چکی ہوگی، فرجاد نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، آئی نور نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ بات ماننا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ تم تو وہ لڑکی ہو جس سے حویلی کی کوئی خبر زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ فرجاد ہلکا سا مسکرایا۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو یہ میری مجبوری نہیں ہے، آئی نور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر میں خود ہی اصل بات بتا دیتا ہوں۔ دادی اماں چاہتی ہیں کہ ہمارا نکاح کر دیا جائے اور میں اس فیصلے سے پوری طرح راضی ہوں، فرجاد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سن کر آئی نور کا چہرہ تن گیا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کبھی بھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہر بات کا فیصلہ غصے میں نہیں کیا جاتا، ذرا سکون سے سوچو پھر جواب دینا، فرجاد نے تحمل سے کہا۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جواب آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی رہے گا، آئی نور نے فوراً کہا۔ میں اپنی پسند سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، فرجاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کوئی انعام نہیں ہوں جسے جیتنے کی ضد کی جائے، آئی نور نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں جیتنے کی نہیں، تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش بدلنے والی نہیں، فرجاد نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے آئی نور کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ فرجاد کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ گزشتہ رات سنی ہوئی باتوں نے اس کے دل میں اس کے لیے بد اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ کل شام دادی اماں نے اسے اپنے پاس بلا کر اسی رشتے کا ذکر کیا تھا۔ آئی نور نے فوراً ہاں یا نہ کرنے کی بجائے صرف تھوڑا وقت مانگا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آتے ہی اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ہانیہ بول رہی ہوں، مجھے صرف تمہیں ایک سچ بتانا ہے، ہانیہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ایک وقت میں فرجاد پر اندھا اعتماد کرتی تھی، مگر اس نے میرے یقین کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس نے مجھے ایسے خواب دکھائے جن کا کوئی انجام نہیں تھا، اور آخر میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ ہانیہ کی آواز مسلسل لرز رہی تھی۔ اگر تم اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہو تو اس انسان سے دور رہنا۔ وہ کسی کا دل جیتنے کا ہنر رکھتا ہے، مگر اسے نبھانا نہیں جانتا، ہانیہ نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ کال ختم ہونے کے بعد آئی نور مسلسل الجھن میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایک وقت تھا جب ہانیہ کا حویلی میں اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ زیادہ تر فرجاد کے ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ دونوں کو کتابیں پڑھنے اور شاعری سننے کا بے حد شوق تھا۔ سب کزن مذاق میں انہیں ایک دوسرے کا نام لے کر چھیڑا کرتے تھے، مگر دونوں کبھی برا نہیں مانتے تھے۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے مکمل فاصلہ اختیار کر لیا۔ ہانیہ نے حویلی آنا چھوڑ دیا اور فرجاد نے بھی اس کا ذکر کرنا بند کر دیا۔ اگر کبھی آمنے سامنے آ بھی جاتے تو ایسے گزر جاتے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو۔ شادی والے دن بھی آئی نور نے ہانیہ کو دیکھا تھا، مگر نہ اس نے سلام کیا اور نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں ہانیہ کو دیکھتے ہی اس کے دل میں ایک انجانی سی کسک جاگ اٹھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ اب ہانیہ کی باتوں نے اس کے دل میں فرجاد کے لیے نفرت اور بد اعتمادی کی ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ سچ کس کے ساتھ ہے اور کس پر یقین کرنا چاہیے۔ ہانیہ کی کال ختم ہوتے ہی آئی نور ایک لمحہ بھی اپنے کمرے میں نہ رکی تھی۔ وہ سیدھا دادی اماں کے کمرے میں پہنچی تھی، جہاں اس کی امی بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں اور یہ فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا،
میں اپنی سانسیں ختم ہوتے دیکھ سکتی ہوں، مگر فرجاد خانزادہ کے نام کے ساتھ اپنا نام کبھی نہیں جوڑوں گی، آئی نور نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ انسان میری پسند نہیں ہے، نہ ہمارا مزاج ایک جیسا ہے، نہ ہماری سوچ ملتی ہے۔ ہم دونوں ہر دوسرے دن ایک دوسرے سے الجھتے ہیں۔ ایسے رشتے کبھی خوش نہیں رہتے۔ آئی نور نے بغیر رکے اپنی بات مکمل کی۔ اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا وہ میری عادتیں برداشت کر سکے گا، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سکون سے رہ سکوں گی۔ اس نے آخری بات بھی صاف لفظوں میں کہہ دی۔ دادی اماں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آئی نور نے انہیں بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کی امی اپنی بیٹی کے اس انداز پر سخت ناراض ہو گئی تھی اور اسے ڈانٹنے ہی والی تھی کہ دادی اماں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اسے کچھ مت کہو، یہ اس کی اپنی زندگی ہے، اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ اگر اس کے دل میں اس رشتے کے لیے رضامندی نہیں تو ہم اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، دادی اماں نے نہایت نرمی سے کہا۔ جب یہ بات فرجاد خانزادہ تک پہنچی تو چند لمحوں کے لیے اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ اسے اس انکار کی بالکل امید نہیں تھی۔ ایک لمحے کو غصہ ضرور آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے معاملے ضد یا غصے سے نہیں سلجھتے۔ اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر چند دنوں میں ایسا کیا بدل گیا تھا کہ آئی نور جو پہلے اس کے سامنے بے جھجک گھومتے پھرتی تھی، اب اسی سے نظریں چرانے لگی تھی۔ وہ اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا کہ آئی نور کی آنکھوں میں کبھی اپنے لیے چھپی ہوئی پسندیدگی کو پہچان نہ پاتا۔ اسے یقین کی وجہ سے تو اس نے خود دادی اماں سے اس رشتے کی بات کی تھی۔ اگر اسے ذرا سا بھی احساس ہوتا کہ آئی نور کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تو شاید وہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتا۔ اب اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے جس نے اچانک آئی نور کے دل کو اس کے خلاف کر دیا ہے۔ آج فرجاد خانزادہ اسی مقصد کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا، مگر آئی نور کا بدلا بدلا رویہ دیکھ کر وہ خود بھی الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے جس سے وہ مکمل طور پر بے خبر ہے۔ وہ بار بار اپنے ذہن پر زور ڈال رہا تھا، مگر اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے آئی نور اچانک اس سے اتنی بدظن ہو جاتی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر دادی اماں نے سب کے سامنے ایک اور فیصلہ سنا دیا۔ فرجاد خانزادہ اور آئی نور خانزادہ کا نکاح اگلے ہفتے نہیں بلکہ اسی ہفتے کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی آئی نور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میری مرضی کے بغیر کوئی بھی میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی، آئی نور نے بلند آواز میں کہا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو؟ اس کی ماں نے غصے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ میں پورے ہوش میں ہوں۔ نکاح میری زندگی کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں میری رضامندی سب سے زیادہ ضروری ہے، آئی نور نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ جہاں تک فرجاد خانزادہ کا تعلق ہے تو میں اس انسان کو اپنا شریک حیات ماننے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے اتنا کہتے ہی اس کی ماں کا ہاتھ اس کے گال پر جا لگا۔ پورا دسترخوان خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف فرجاد کا چہرہ بھی سخت ہو چکا تھا۔ آئی نور نے سب کے سامنے اس کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی، مگر اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آئی نور آنسو ضبط کرتی ہوئی وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مہوش بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ آخر تم اپنے ساتھ ساتھ سب کو مشکل میں کیوں ڈال رہی ہو؟ ایک بار خالہ جان کی حالت تو دیکھو، وہ سب کے سامنے کتنی شرمندہ ہوئی، مہوش نے نرمی سے کہا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر میرا رشتہ طے کرے۔ جب میں صاف انکار کر رہی ہوں تو پھر میری بات کیوں نہیں سنی جا رہی؟ آئی نور نے بے بسی سے کہا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مہوش نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، صرف ضد کی وجہ سے تم اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، مہوش نے آہستہ سے کہا۔ میں اس انسان سے نفرت کرتی ہوں اور یہی وجہ ہے میرے لیے کافی ہے، آئی نور نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ صرف نفرت کسی رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ نہیں بنتی، اکثر محبت نکاح کے بعد دل میں جگہ بناتی ہے۔ مہوش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میں اس کے ماضی کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں، آئی نور نے بے اختیار کہہ دیا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے ہی لفظوں پر خاموش ہو گئی۔ مہوش نے مزید کچھ پوچھنے کی بجائے گہرا سانس لیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور خبر ہے، شاید یہ سن کر تم اور پریشان ہو جاؤ، مہوش نے سنجیدگی سے کہا۔
اب کیا ہو گیا؟ آئینور نے گھبرا کر پوچھا۔ دادی اماں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ پہلا نکاح 1 ہفتے بعد ہونا تھا، مگر اب وہ کل ہی نکاح کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میں نے خود ہی انہیں بات کرتے سنا ہے، مہوش نے آہستہ سے کہا۔ آئینور کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، تم نے خود کہا تھا کہ اگر مجبور کیا گیا تو گھر چھوڑ دوں گی۔ اگر آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ مہوش نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی میری مدد کرو گے؟ آئینور نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مہوش نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس قدم کے بعد شاید اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں سیدھا اپنے چھوٹے چچا کے پاس جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور سمجھیں گے اور سب کو بھی منا لیں گے۔ آئینور نے پختہ لہجے میں کہا۔ اس کے سب سے چھوٹے چچا کراچی میں رہتے تھے۔ اچانک نکاح کی تاریخ طے ہونے کی وجہ سے انہیں ابھی تک کسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ خاندان والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ولیمے پر سب رشتہ داروں کو اکٹھا بلایا جائے گا تاکہ بے وجہ ناراضی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے فی الحال یہ معاملہ صرف حویلی کی 4 دیواری تک محدود رکھا گیا تھا۔ رات تقریباً 2 بج رہے تھے۔ آئینور نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں چند جوڑے اور ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اپنا فیصلہ بدلنے کا ابھی بھی وقت ہے، مہوش نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک بار جو راستہ چن لیا اس سے واپس نہیں مڑتی۔ آئینور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم خود کو جتنا بھی بہادر سمجھ لو، مگر میرے لیے اب بھی وہی ضدی سی بچی ہو۔ مہوش نے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ راستے بھر اپنا خیال رکھنا اور کسی پر فوراً اعتبار مت کرنا۔ میں ہر بات یاد رکھوں گی، تم بس یہاں سب سنبھال لینا۔ آئینور نے آہستہ سے کہا۔ اگر تم چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔ مہوش نے آخری بار پیشکش کی۔ نہیں، ایک میری وجہ سے تمہیں بھی سب کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم نے آج تک میرا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ آئینور نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا اور پچھلے دروازے سے خاموشی کے ساتھ حویلی سے نکل گئی۔ اس کے قدم سیدھے گاؤں کے پرانے سرائے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں حارث اس کا انتظار کر رہا تھا۔ طے یہی ہوا تھا کہ وہ صرف اسٹیشن تک اسے چھوڑے گا اور اس کے بعد آئینور اکیلی کراچی روانہ ہو جائے گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اسی دوران شہر سے واپس آتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے فرجاد خانزادہ کی نظر کھیتوں کی طرف دوڑتی ایک لڑکی پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے چین ہو گیا۔ گاڑی روکو، فرجاد نے فوراً کہا، مگر تب تک وہ سایہ اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں سے یقین تھا کہ وہ آئینور ہی تھی۔ فوراً حویلی چلو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ چند ہی منٹ بعد وہ آئینور کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا۔ اندر سے مہوش کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کون ہے؟ آئینور کو ابھی میرے سامنے لے آؤ، فرجاد نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مہوش نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ دروازہ کھولو، ابھی۔ فرجاد کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ مہوش نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ فرجاد تیزی سے اندر گیا مگر بستر خالی تھا۔ آئینور کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر مہوش کو دیکھا۔ وہ جا چکی ہے، وہ یہ رشتہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، مہوش نے دھیمی آواز میں کہا۔ فرجاد نے گہرا سانس دیا۔ تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے اس ضدی لڑکی کو واپس لاتا ہوں، اور یاد رکھنا ابھی اس بات کی خبر حویلی میں کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ادھر حارث آئینور کو اسٹیشن چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں فرجاد کی گاڑی سامنے سے گزری۔ فرجاد نے گاڑی نہیں روکی مگر اس کی ایک نظر ہی حارث کے دل میں خوف اتارنے کے لیے کافی تھی۔ پورے گاؤں میں سب جانتے تھے کہ فرجاد جب خاموش ہو جائے تب اس کے غصے سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ٹرین چلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا جب فرجاد اپنے چند آدمیوں کے ساتھ اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کے لوگ خاموشی سے ہر ڈبہ دیکھنے لگے جبکہ فرجاد ایک ایک چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک کھڑکی کے پاس بیٹھی برقع پوش لڑکی پر اس کی نظر رک گئی۔ چہرہ چھپا ہوا تھا مگر وہ آنکھیں وہ کہیں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اتنی آسانی سے مجھ سے دور چلی جاتی؟ فرجاد نے دھیرے سے کہا۔ آئینور نے چونک کر سر اٹھایا اور خوف سے سمٹ گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے چھوڑ دیجیے،
وہ روتے ہوئے بولی، آپ بہت برے انسان ہیں، آپ کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں، جسے ہانیہ کی تھی ویسے بھی میری کر دیں گے۔ ہانیہ کا نام سنتے ہی فجاز سب سمجھ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے ساتھ پرانے فارم ہاؤس لے آیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی، آئی نور گھبرا کر بولی، میں آپ کو اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ وہ گرجی تھی جب فجاز نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ آئی نور لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، وہ سسکی۔ فجاز نے خود کو قابو کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، ہانیہ نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے سخت مگر قابو میں لہجے سے کہا۔ آئی نور نے روتے ہوئے ایک ایک بات بتا دی۔ سب سننے کے بعد فجاز نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا فون نکالا۔ تم نے صرف ایک کہانی سنی تھی، اب دوسری بھی دیکھ لو۔ اس نے چند ویڈیوز اور ریکارڈنگز اس کے سامنے رکھ دی۔ اس میں ہانیہ کی حقیقت صاف نظر آ رہی تھی، اور ایک آڈیو میں وہ صاف کہہ رہی تھی کہ اگر فجاز نے اسے چھوڑ دیا تو اس کی ہونے والی بیوی کو اس کے خلاف کر دے گی۔ فجاز نے فون بند کر دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، میں نے خود اس رشتے سے کنارہ کیا تھا، کیونکہ سچ جاننے کے بعد میرے پاس یہی راستہ بچا تھا۔ آج بھی میں کسی کی عزت سے کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم پر الزام لگانے سے پہلے کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ آئی نور کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اسے اپنی جلد بازی پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی میں آپ سے ایک بات کہوں گی، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ غصے میں مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، اور آج آپ نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ فجاز چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میری زندگی میں شاید پہلی بار مجھے اپنے کسی عمل پر اتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میری وجہ سے تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے اچانک چلے جانے کے خیال نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، اس نے نمی بری آنکھوں سے کہا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آئی نور، تم میری زندگی کی پہلی محبت نہیں ہو سکتی، لیکن میری آخری محبت ضرور ہو۔ میرے دل میں آج کے بعد کسی اور عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ آئی نور نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کی جگہ اعتماد کی ایک ہلکی سی گرن اتری تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں رہنے دیا۔ اگر بیگم صاحبہ کا غصہ ختم ہو گیا ہو تو کیا اب اپنے گھر چلے؟ فجاز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آئی نور نے شرماتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ فجاز کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دونوں ایک نئی شروعات کی طرف روانہ ہو گئے۔